السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، سیرت النبی کا آج 15واں پارٹ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ اسلام چھوڑنے کے لیے صحاباؤں پر کس طرح سے ظلم کیا گیا تھا۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان دونوں صحاباؤں پر کس طرح سے ظلم کیا گیا تھا، اس پوری ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کری تھی کہ پیارے نبی کے اوپر کس طرح سے وہاں کے لوگوں نے، یعنی مکہ کے قریش قبیلے کے لوگوں نے کس طرح سے ظلم اور زیادتی کی تھی جب وہ دین کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کے سیدھے راستے پر لانے کی دعوت دیتے تھے۔ تو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نبی نے کتنی پریشانی اٹھائی ہے، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اس سے پہلا پارٹ ضرور دیکھیں، ساتھ ہی آپ پوری زندگی پیارے نبی کی سمجھیں کس طرح سے رہی ہے، تو اس پوری سیریز کو ضرور دیکھیے۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے، اگر آپ پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے بھی آپ کو اچھی چیزیں دیکھنے کو ملتے رہیں۔ دوستو، جب اللہ کے نبی تنہا تھے اس وقت مکہ والوں نے، کفار نے کوئی بھی چنتا نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی خود ہی اکیلے ہی دین کی دعوت دیا کرتے تھے، تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ لیکن مکہ کے کفاروں کی چنتا کب بڑھی، کب ان میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، جب اللہ کے نبی کے ساتھ وہاں کے لوگ جڑتے چلے گئے، یعنی صحابہ ساتھ لگتے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تو یہ باتوں کا مذاق بناتے تھے اور سمجھتے تھے کہ 2-4 دن یہ بات کر کے، محنت کر کے، تبلیغ کر کے خود تھک کر بیٹھ جائیں گے، لیکن ہوا کچھ الٹا ہی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کام شروع کیا تو شروع میں کچھ لوگ نہیں تھے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک پورا قافلہ جڑتا چلا گیا۔ اسی بیچ ایک آیت نازل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہہ دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کو تم پوجتے ہو وہ دوزخ کے ایندھن میں ہوں گی۔ پیارے نبی نے جب یہ آیت لوگوں کو بلند آواز میں سنائی تو اس سے وہاں کے جو کفار تھے وہ بھڑک گئے اور آپ کے اوپر گستاخیوں کی بوچھار کر دی۔ ساتھ ہی پیارے نبی کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پیارے نبی کے جو ساتھ تھے صحابہ تھے، ان کو ان سے بھی زیادہ تنگ کیا جاتا تھا، کیونکہ قریش اور قریش کے سارے قبیلے اور دوسرے تمام قبیلے دیکھ رہے تھے کہ ان کے معبودوں کی، جن کی وہ اور ان کے باپ دادا پہلے سے پوجا کرتے ہوئے آئے ہیں، بڑائی اور عزت مٹ رہی ہے اور بت پرستی خطرے میں پڑتی جا رہی ہے۔ اس لیے سب کو غصہ تھا اور بدلہ لینے کے لیے بیٹھے تھے۔ اس لیے انہوں نے طے کر لیا تھا کہ جیسے بھی ہو مسلمانوں کو ستا کر سیدھے راستے سے پھیر دینا ہے، اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دینا ہے اور اپنے باپ دادا کے دھرم میں دوبارہ سے داخل کر لینا ہے۔ اس خیال سے انہوں نے صحاباؤں کے اوپر، پیارے نبی کے اوپر ظلم و ستم اتنے کیے بے حد۔ اسی میں ایک قصہ آتا ہے پیارے نبی کے ایک صحابہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے چچا نے کس طرح سے سختیاں کی۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ زبیر کے چچا جب گھر پہنچے تو بہت زیادہ غصے میں تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور لپک کر ان کے بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولے، بدبخت زبیر، کیا تو بھی مسلمان ہو چکا ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے جواب دیا، ہاں چچا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ چچا کو بڑا غصہ آیا، اس نے سر کے بال اس زور سے کھینچے کہ زبیر کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ بولے، ایک خاندان کی ناک کٹانے والے، تو مسلمان کیوں ہو گیا ہے؟ اگرچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، طاقتور تھے، چاہتے تو چچا کو اٹھا کر پھینک دیتے، لیکن وہ اپنے چچا کا احترام کرتے تھے۔ اپنے بزرگوں کی شان میں گستاخی کی ہمت نہ ہوئی، دھیرے سے بولے، اے چچا، اسلام توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کو چھوڑ کر اس خدا کا پرستار ہو گیا ہوں جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، جس کے حکم کے بغیر ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ ان کے چچا کو بڑا غصہ آیا، اس نے یہ سن کر بولا، کان کھول کر سن لے، یا تو اسلام کو چھوڑ دے، ورنہ میں تجھے ایسی سخت سزائیں دوں گا کہ تیری حالت پر تجھے افسوس ہوگا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے چچا، آپ جو فرما دیں دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔
پر اسلام کو چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ یہ سن کر ان کے چچا کو طیش آ گیا۔ اس نے کہا، تیری ایسی ضرورت، اچھا دیکھوں تو کیسے اسلام کو نہ چھوڑے گا۔ یہ کہتے ہی بوڑھے حضرت زبیر کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ دیا اور اونی کپڑے کی مشال بنا کر اسے جلایا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی ناک میں دھواں دینا شروع کیا۔ جب تک ممکن ہوا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانس روکے رکھا، لیکن کب تک روکتے، آخر نہ روک سکے اور دماغ میں پہنچ گیا۔ اس لیے بڑی تکلیف ہوئی۔ اگر آپ دھوئیں کی طرف سے منہ پھیرتے تو ظالم چچا ان کے سر کے بال پکڑ کر پھر دھوئیں کی طرف کر دیتے۔ دھوئیں سے اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ پر غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ ان کے چچا نے ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ سے کہا، بدبخت زبیر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، تو توبہ کر، اسلام کو چھوڑ دے اور اپنے باپ دادا کی طرف مڑ جا۔ اگرچہ آپ کو سخت تکلیف ہو رہی تھی، دھوئیں کا زہر دل و دماغ سے بھر گیا تھا، لیکن اسلام کا ایسا خمار نہ تھا جو اس دھوئیں سے اتر جاتا۔ آپ نے فرمایا، اے چچا، اگر آپ مجھے دھواں دے کر مار بھی ڈالو گے تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ بوڑھے کو ان کی بات پر تعجب بھی ہوا اور غصہ بھی اس قدر آیا کہ اپنے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹنے لگا۔ اس نے کہا، دیکھوں گا کب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے دھواں اور ناک کے قریب کر دیا۔ اس دھوئیں سے حضرت زبیر کو اتنی تکلیف ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پر ظالم چچا کو بے ہوش بھتیجے پر بھی رحم نہ آیا۔ وہ بیٹھ گیا اور برابر دھواں دیتا رہا، یہاں تک کہ کپڑا جل کر راکھ ہو گیا اور وہ بھی تھک گیا۔ تھک کر اس نے زبیر کو چھوڑ دیا اور حضرت زبیر دنیا اور ان کی تمام چیزوں سے بے خبر بے ہوش پڑے تھے۔ نہ کسی نے انہیں اٹھایا، نہ ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جس وقت حضرت زبیر پر یہ ظلم گزر رہی تھی، اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے بلا کر پوچھا، بیٹے، کیا یہ سچ ہے کہ تو بھی مسلمان ہو گیا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں چچا، یہ صحیح ہے۔ یہ سن کر ان کے چچا کو غصہ آیا اور اس نے کہا، کم بخت، تو اندیکھے خدا کو پوچھتا ہے، بے وقوف، اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نئے مذہب کا پجاری بن گیا، یا تو اس مذہب کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چچا، کیا تم جانتے ہو کہ جس آدمی نے تمام عمر اندھیرے میں گزار دی اور اب اسے روشنی مل گئی، وہ روشنی کیسے چھوڑ سکتا ہے اور کیسے دوبارہ اندھیرے کی طرف جا سکتا ہے؟ ایک عقل مند آدمی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کے چچا کو اس پر غصہ آ گیا اور اس نے کہا، تو اندھیرے سے اجالے میں آ گیا، دیکھیں یہ روشنی تیری ہی موت کا پیغام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت عثمان کو کھجور کی رسیوں سے جکڑ کر درے سے بے پناہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا پیٹا کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹتے رہے، تمام بدن زخمی ہو گیا۔ سخت تکلیف ہوئی۔ آپ نے تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیا، آہا تو آہا اف تک بھی نہ کیا اور اسلام کو چھوڑنے کا وسوسہ تک پیدا نہ ہوا۔ آپ نے کہا، اگر آپ میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر ڈالو، لیکن یہ نہ ہو سکے گا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گا۔ میں زندگی کی آخری سانس تک مسلمان رہوں گا۔ ان کا چچا اس بات پر اور بگڑ گیا اور اس نے پوری طاقت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا۔ چمڑے کا کوڑا تھا، شریر کے جس حصے پر پڑتا خال ادھیڑ دیتا۔ تمام بدن زخموں سے چور تھا اور جسم کے مختلف حصوں سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ سنگ دل سے سنگ دل کو ان کی اس حالت پر رحم آ جاتی، مگر رحم نہ آیا تو ان کے ظالم چچا کو۔ وہ برابر آپ کو مارتا رہا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چچا بولا، اب اسے اٹھا کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دو اور پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ غلاموں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ دوسرے دن پھر انہیں نکالا اور مارنا شروع کیا۔ آپ کو آپ کے چچا نے اس وقت تک مارا جب تک ان کے ہاتھ میں طاقت تھی، جب وہ تھک گئے تب چھوڑا۔ آج تمام مکے میں جوش تھا، کفار گلی گلی پھر رہے تھے۔ آج کے دن مسلمانوں پر سختیاں ہونی تھی۔ ہر آدمی اپنے ملازموں کی کھوج بین میں گھر سے نکلا تھا۔ کمزور بے بس مسلمانوں پر
مکہ کے بچے بچہ ان کا دشمن ہو چکا تھا۔ انہوں نے خواب میں بھی یہ نہ سوچا تھا کہ ان پر مکہ کے وہی باشندے اتنی سختیاں کریں گے کہ وہ درندگی اور بابرتا کا نشان بننے لگے اور ان پر انتہائی ظلم و ستم کیے جانے لگے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے پیارے نبی کے 2 صحاباؤں کی بات کی ہے، کس طرح سے ان پر ظلم و ستم کیا گیا۔ آگے ہم بات کریں گے جو پیارے نبی کے اور صحابہ تھے جن پر ظلم کیا گیا، تو آگے کے پارٹ میں ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو ان صحابیوں میں حضرت عثمان، حضرت بلال، حضرت شعیب، حضرت ابو فقیہ، اسلام کی پہلی شہداء حضرت سمیہ اور حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، تو ان سبھی کا ذکر آگے آنے والے پارٹ میں کریں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچا دیں تاکہ اور لوگوں کی بھی پتہ لگے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی نے اور صحاباؤں نے قربانی کے ساتھ اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔